کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی دو سورتوں الفیل اور قریش آپس میں اتنی گہرائی سے کیسے جڑی ہیں؟ سورت الفیل میں اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کو بچایا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہی سورت قریش کا وہ بڑا راز ہے جسے آج ہم مل کر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو یہ سوال واقعی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے ابراہا کی اتنی طاقتور فوج کو تباہ کیوں کیا؟ مقصد صرف ایک عمارت کو بچانا نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قبیلہ یعنی قریش کو امن اور خوشحالی دینا تھا۔ لیکن قریش ہی کیوں؟ آخر ان پر یہ خاص مہربانی کیوں ہوئی؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور قریش قبیلے کی اس وقت کی سنگین حالت کو دیکھنا ہوگا جب وہ سمجھیں کہ تباہی کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ آج کے جگمگاتے اور روشن مکہ کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیے۔ ذرا تصور کریں، 1500 سال پہلے یہ ایک وادی غیر ذی زرع تھی، یعنی ایک ایسی بنجر زمین جہاں زندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ کوئی پھل، نہ سبزی، نہ اناج، بس ہر طرف تپتی ہوئی ریت اور خشک پہاڑ۔ اس بے آب و گیا زمین پر قریش کی زندگی بس دو خوفناک حقیقتوں کے گرد گھومتی تھی، ایک پیٹ کی آگ اور دوسرا جان کا خوف۔ زندہ رہنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، تجارت، لیکن یہ سفر بھی موت کا کھیل تھا، کیونکہ عرب کے راستے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو بات ساری آ کر ان دو بنیادی انسانی خوفوں پر رک جاتی ہے، بھوک اور عدم تحفظ۔ قریش کی پوری زندگی اسی ایک کشمکش میں گزر رہی تھی کہ پیٹ کیسے بھریں اور جان کیسے بچائیں۔ یہیں سے وہ الہی منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کے سب سے بڑے خوف یعنی عدم تحفظ کا مسئلہ حل کیا۔ انہیں ایک ایسی سیکیورٹی دی گئی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ صرف پتھر کی ایک عمارت بچانے کے لیے نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ پورے عرب کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ یہ گھر اور اس کے رکھوالے دونوں اللہ کی براہ راست حفاظت میں ہیں۔ اس ایک واقعے نے قریش کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ وہ راتوں رات پورے عرب میں سب سے زیادہ عزت والے اور محفوظ قبیلے بن گئے۔ ان کا نام ہی ان کی حفاظت کی ضمانت بن گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ڈاکو دور سے ہی راستہ بدل لیتے، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے پنگا نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، خوف کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن بھوک کا سوال تو اب بھی وہیں تھا۔ ایک بنجر زمین پر وہ کیا کھاتے؟ یہیں سے الہی منصوبے کا دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ شاندار حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہے ایلاف، اور یہ اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں معاشی انجن ہے۔ یہ صرف عادت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی ایک محبت تھی۔ تجارت کا ایک ایسا شوق تھا جو انہیں رزق کی تلاش میں دنیا کے کونے کونے تک لے جانے والا تھا۔ اور یہ الہی حکمت عملی اتنی کمال کی تھی کہ مکہ جو صحرا کے بیچ میں تھا وہ ایک طرح کا انٹرنیشنل ٹریڈ ہب بن گیا، ایک ڈرائی پورٹ۔ سردیوں میں یمن سے مسالے اور گرمیوں میں شام سے اناج اور پھل، یوں بھوک کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہانی کے سب سے بڑے، سب سے اہم موڑ پر۔ سوال یہ ہے کہ ایک بتوں کی پوجا کرنے والے قبیلے پر اللہ کی اتنی مہربانیاں آخر کیوں ہو رہی تھیں؟ اس کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سارا تحفظ اور یہ ساری خوشحالی قریش کے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو اس وقت بھی کعبے میں رکھے بتوں سے ہی دعائیں مانگتے تھے۔ تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ اصل راز یہ تھا کہ یہ سارا انتظام، یہ ساری نعمتیں صرف اور صرف ایک ہستی کے لیے تھیں، اس نور کے لیے جو قریش کے قبیلے میں آنے والا تھا، یعنی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کے لیے ایک محفوظ، خوشحال اور باوقار اسٹیج تیار کر رہا تھا۔ تو یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، نہیں، اس میں ہمارے آج کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک لازوال فارمولا چھپا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ نے صرف ایک چیز مانگی، شکر اور عبادت۔ گویا اللہ فرما رہا ہو، اے قریش، تمہیں بھوک سے میں نے بچایا، خوف سے میں نے نکالا، اور تم شکریہ ان بے جان بتوں کا ادا کرتے ہو۔ عبادت تو اس گھر کے مالک کی کرو۔ اور یہاں ہمیں ایک کائناتی اصول ملتا ہے، شکر گزاری خوشحالی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی قانون ہے جو آج بھی ہماری مالی اور ذاتی سلامتی کی پریشانیوں کا بہترین جواب ہے۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی وہ ہمیں اور دے گا۔
اور آخر میں یہ صورت ہمیں دو بہت ہی عملی روحانی فارمولے بھی دیتی ہے جو ہمارے آج کے دو سب سے بڑے ڈر یعنی مہنگائی اور عدم تحفظ کا بہترین حل ہیں۔ بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جو کھانے کے بعد اسے پڑھے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو سفر سے پہلے پڑھے وہ ہر قسم کے حادثے اور نقصان سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک آخری گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہمیں جو روزانہ بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، کیا ہمارا شکر بھی ان کے شایان شان ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔